بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اکنامکس کا چیپٹر نمبر 9 کا ٹاپک جو ہے محنت کی حرکت پذیری آج ہم نے ڈسکس کرنا. یہ بیٹا 100% لکھ لو، شارٹ کے لیے اہم ہے، ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. محنت کی حرکت پذیری کیا ہوتی ہے؟ موبیلٹی آف لیبر کہتے ہیں. موبیلٹی آف لیبر، مزدور کا ایک مقام سے دوسرے مقام یا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جانا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ محنت کی حرکت پذیری. کیا کہیں گے؟ حرکت پذیری. حرکت پذیری فرض کریں ایک شخص بہاولپور میں کام کر رہا ہے، اس کو یہاں پر بہتر معاوضہ نہیں دیا جا رہا، وہ چلا جاتا ہے سعودی عربیہ، امریکہ. ایک پروفیسر چلا جاتا ہے، یہاں پر اس کی تنخواہ ہے 1 لاکھ، اور امریکہ چلا جاتا ہے، وہ اسے 10 یا 15 لاکھ اسے تنخواہ ملتی ہے. تو وہ بہتر اجرت کے لیے ایک مقام سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے، بہتر اجرت کے لیے، کہ تاکہ میرا روزگار یا میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں محنت کی حرکت پذیری. اس کے بعد ہے اس کی اقسام ہے. پہلا ہے پیشہ ورانہ حرکت پذیری. یہ علیحدہ شارٹ آ سکتا ہے. مزدور کا ایک پیشے کو چھوڑ کر دوسرے پیشے میں چلے جانا، اسے ہم کہتے ہیں ایک پیشے کو چھوڑ کر دوسرے پیشے میں منتقل ہونا یا جانا پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہوتی ہے. فرض کریں ایک لیکچرار ہے، وہ لیکچرار کی جاب چھوڑ کے وہ بزنس کر لیتا ہے، وہ کوئی کارخانہ لگا لیتا ہے، کوئی شوگر مل لگا لیتا ہے. تو یہ لیکچرار کا جو اس کا پہلا پیشہ تھا، اس کو چھوڑ کے اس نے جو ہے اگر تجارت کر دی، تاجر بن گیا، تو اسے ہم کہتے ہیں پیشہ ورانہ حرکت پذیری. بعض لوگ ایک جاب چھوڑ کے دوسری جاب میں چلے جاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں پیشہ ورانہ حرکت پذیری. اس کے بعد ہے متوازی یا افقی حرکت پذیری. متوازی یا افقت پذیری، جب کوئی مزدور ایک پیشے کام چھوڑ کے اسی درجے یا نوعیت کا دوسرا کام اختیار کر لے، یعنی کہ ایک کام چھوڑ کر اسی درجے کا دوسرا پیشہ یا کام اپنا لے. شرط یہ ہے کہ اس کا معاوضہ بھی تبدیل نہ ہو اور اس کا سکیل بھی تبدیل نہ ہو. جیسے ایک پرائمری ٹیچر ہے، اس کو کلرک کا کام دے دیا جائے. فرض کریں کلرک کا سکیل بھی فرض کریں 14 ہے، اور پرائمری ٹیچر کا بھی کیا ہے؟ 14 ہے. سکیل تو دونوں کے برابر ہے، اور تنخواہ جو ہے فرض کریں 50,000 ہے. اب اسے کام دے دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے کلرک کے فرائض سے انجام دے. اب اس میں سکیل اور معاوضہ وہی ہے، لیکن کام کی جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ جب کام کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں متوازی یا افقی حرکت پذیری. یہ بھی بیٹا شارٹ آتا ہے. عمودی یا راسی حرکت پذیری. عمودی یا راسی کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی مزدور نچلے درجے کے پیشے یا کام سے ترقی کر کے بلند یا بڑے درجے کے پیشے میں منتقل ہو جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں عمودی یا راسی. عمودی یا راسی، یہ شارٹ کوشچن اہم ہے. جمپ لگانا. ایک پرائمری ٹیچر ہے، وہ جو ہے PCS کے ایگزام دے کر لیکچرار بن جاتا ہے. فرض کریں پرائمری ٹیچر کا جو سکیل تھا پہلے 9 تھا، وہ پھر کون سا آ گیا؟ 17 سکیل پہ آ گیا. اب 9 پہ جو ہے اس کی 40,000 تنخواہ تھی، 17 پہ جو ہے اس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں عمودی یا راسی حرکت پذیری. یعنی کہ ایک پولیس کے اندر جو ہے ایک کانسٹیبل ہے، وہی کانسٹیبل جو ہے مقابلے کے امتحان دے کر جو ہے وہ DSP بن جائے. کیا بن جائے؟ DSP. اسے ہم کہتے ہیں عمودی یا راسی. یعنی کہ وہ اپنی محنت کی بدولت جو ہے بڑے کام کی نوعیت پر گیا ترقی کر کے. یعنی کہ متوازی کے اندر جو ہے سکیل اور تنخواہ ایک ہی رہے، لیکن کام کی جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو جائے. عمودی کے اندر سکیل بھی تبدیل ہو جائے اور تنخواہ بھی تبدیل ہو جائے، یعنی کہ پیشے کے اندر جو ہے وہ بلند درجے پہ چلا جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں عمودی یا راسی. یہ بھی شارٹ کوشچن ہے. نیکسٹ ہے جغرافیائی حرکت پذیری. جغرافیائی حرکت پذیری کا مطلب یہ ہے کہ جب مزدور ایک علاقہ یا ایک ملک چھوڑ کر بہتر روزگار کے لیے کسی دوسرے ملک یا دوسرے علاقے میں چلا جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں جغرافیائی حرکت پذیری. جیسے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، پاکستان چھوڑ کے
سعودی عرب چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، فرانس چلے جاتے ہیں، روس چلے جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں جغرافی حرکت پذیری۔ اس کے بعد ہے معاشرتی حرکت پذیری۔ جغرافی یہ بھی شارٹ ہے۔ معاشرتی کا حرکت پذیری کا مطلب یہ ہے کہ بعض ماہرین کے نزدیک جو ہے یہ اس وقت عمل پذیر ہوتا ہے جب نچلے معاشرے کے اندر نچلے طبقے کا شخص یا فرد ترقی کر کے جو ہے ایک اعلیٰ افیسر بن جائے، اسے ہم کہتے ہیں معاشرتی۔ جیسے ایک موچی کا بیٹا جو ہے وہ آرمی افیسر بن جائے، ایک لوہار کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے لیکچرار بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، تو معاشرے کے اندر ان کا مقام تو بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ جیسے موچی ہے، لوہار ہے، معاشرے کے اندر اس کا باپ تو موچی ہے، لوہار ہے، لیکن بیٹے نے پڑھ لکھ کر جو ہے وہ لیکچرار بن گیا یا آرمی افیسر بن گیا ہے یا ڈی ایس پی بن گیا ہے، تو یا کوئی جج بن گیا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں معاشرتی حرکت پذیری۔ یعنی کہ معاشرے کے اندر پہلے ان کا مقام لو تھا، ایک تعلیم اچھی اور معیاری حاصل کر کے جو ہے بڑی جاب پہ، بڑے لیول پہ چلا جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں معاشرتی حرکت پذیری۔ یعنی دیکھو باپ موچی تھا اور بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے۔ معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ صرف تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں معاشرتی حرکت پذیری۔ اب بیٹا اس کے نشان آپ نے لگا لینے ہیں۔ نشان کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہوگا محنت کی حرکت پذیری۔ یہ آپ نے جو ہے پہلی 2 لائنیں کر لینی ہے۔ محنت کی حرکت پذیری کی اقسام جو ہے یہ بھی شارٹ آتا ہے، یہ بھی شارٹ آتا ہے۔ پیشہ ورانہ حرکت پذیری یہ بھی کمپلیٹ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے متوازی بھی کمپلیٹ کر لینا اور عمودی بھی کمپلیٹ، جغرافیہ بھی شارٹ کوسچن کمپلیٹ، معاشرتی بھی کمپلیٹ۔ یہ اگر لانگ بن کے آ جائے تو سارے پوائنٹ کرنے ہوں گے، ادروائز یہ آپ نے شارٹ اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ بیٹا آج کا ٹاپک جو ہے فنش، اور 18 جنوری کو آپ کے کالج اوپن ہو رہے ہیں۔ جب تک آن لائن لیکچر چلیں گے، جہاں ختم ہوں گے کلاسز کے اندر میں وہیں سے سٹارٹ کراؤں گا۔ کوئی بچہ اس غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ سر جو ہے آن لائن کے اندر دوبارہ پڑھائیں گے، دوبارہ میں نہیں پڑھاؤں گا، آگے سے سٹارٹ کروں گا۔ جہاں سے ہمارے آن لائن لیکچر فنش ہوں گے وہاں سے کالج میں سٹارٹ کروں گا۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں تمام بچے، ٹھیک ہے جی، ہوگا۔